الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جو محنت چل رہی ہے لوگوں کی، کروڑوں لوگ اپنی اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں، مال جان عزت آبرو کیا کیا محنت کر رہے ہیں، لیکن ذکر کی محنت یہ سب سے اچھی محنت ہے۔ معرفت کا راستہ ہے، معرفت یعنی اللہ کو حاصل کرنے کا راستہ، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کا راستہ ہے۔ ہماری زندگی گزر رہی مگر اللہ سے تعلق نہیں ہے ہمارا۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا راستہ ذکر ہے۔ ذکر اللہ اور کلام اللہ جتنا پڑھیں گے اتنا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ یہ معرفت الہی کی محنت ہے۔ اس محنت کرنے سے جب ہزاروں فائدے ہیں، ایک فائدہ آج بتا رہے ہیں، 2 فائدے اور بتا رہے آج۔ یہ اللہ اللہ کرتے بیٹھنے سے لوگ کیا سمجھتے کہ دیکھو یہ پرانا خیال کے ہو گئے، ابھی کونے میں اللہ اللہ کر رہے، ابھی کس کام کی دنیا میں۔ حالانکہ ذکر اللہ کرنے سے اس سے پہلے جتنے فائدے بتائے اسی کتاب میں، آج بھی 2 فائدے بتا رہے۔ ذکر اللہ کرنے سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج امت میں، نوجوانوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، غریبوں میں، امیروں میں صلاحیت نہیں ہے۔ صلاحیت یعنی تجارت کی صلاحیت مسلمانوں کو نہیں ہے، تجارت میں پیچھے ہے۔ مسلمانوں کو سیاست میں صلاحیت نہیں، سیاست کیسا کرنا، کس طریقے سے سیاست میں قابض ہونا، یہ مسلمانوں میں صلاحیت نہیں۔ مسلمانوں میں ایک لیڈر ایسا نہیں جو سیاست میں تقریر کر سکے۔ تجارت میں فیل، سیاست میں فیل، تعلیم میں فیل، تعلیم میں بھی مسلمان سے پیچھے۔ تو کیا ہے، اصل صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت کا پیدا ہونا۔ اسی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصلح کے معنی صلاحیت پیدا کر، یا اللہ مسلمانوں میں صلاحیت پیدا کر۔ 3 دعائیں ہیں نا، اللہم اصلح امت محمد، اور اللہم اغفر، اور تیسری اور ارحم، رحم کر امت پر، رحم فرما، امت میں صلاحیت پیدا فرما، اور امت کی مغفرت کر دے۔ یہ 3 دعائیں۔ تو اس میں پہلا جملہ وہی ہے، اصلی صلاحیت پیدا کر۔ آج مسلمانوں میں صلاحیت نہیں ہے، نوجوانوں میں بالکل کمزور ہے، ہر معاملے میں کمزور ہے۔ تجارت میں کمزور، معیشت میں کمزور، کمانے میں کمزور، پڑھنے لکھنے میں کمزور، سیاست میں کمزور۔ ایک مسلمانوں میں صحیح لیڈر نظر نہیں آتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان صاحب، مولانا اسد مدنی، اور ایسے سیاست میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہوتے رہتے۔ مسلمانوں میں سیاست میں آتا ہی نہیں کچھ۔ یہ میونسپلٹی کے MLA وغیرہ جتنے بھی ہیں، کوئی صلاحیت نہیں، ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں مسلمانوں کو۔ غیر مسلموں میں صلاحیت ہے، مسلمانوں میں سیاست میں صلاحیت نہیں۔ غیر مسلم تجارت میں آگے ہیں، مسلمان تجارت میں پیچھے۔ غیر مسلم تعلیم میں آگے ہیں، ان کے بچے لائق ہو کر کے IAS IPS آفیسر بن رہے، مسلمانوں میں چپراسی بنتے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کیا ہو گیا، مسلمانوں میں صلاحیت ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ یہ ذکر اللہ سے پیدا ہوتی۔ اللہ اللہ جتنا کرو گے صلاحیت پیدا ہوگی۔ ذکر اللہ سے سب سے بڑا فائدہ ہے۔ کسی چیز میں صلاحیت ہی نہیں ہے اپنے پاس۔ پہلے جو ذکر اللہ بہت کثرت سے ہوتا تھا تو بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے دنیا کے فاتحین
ملکوں کو فتح کرنے والے پیدا ہوتے تھے، دنیا میں بڑے بڑے لاکھوں کا لشکر کا مقابلہ کرنے والے پیدا ہوتے تھے۔ مسلم نوجوانوں میں دیکھو کوئی صلاحیت نہیں، ان کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں، تیرنا نہیں آتا، ندی ہے تو ڈوب کے مر جائیں گے، گھوڑے سواری نہیں آتی، تیر اندازی نہیں آتی، بہادری نہیں آتی، ورزش نہیں، صلاحیت ہی نہیں رہی مسلمان میں۔ صبح صبح دیکھو مسلمان 10 بجے تک سو رہے، صلاحیت نہیں رہی، ختم ہو گئی صلاحیت۔ تو یہ ساری صلاحیت کیسا پیدا ہوگی، کیسا آئے گی بتاؤ؟ ایک دم سارے لاکھوں لوگوں ذکر اللہ کرنے سے آتے، روزانہ ذکر اللہ 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 کا ذکر اگر 1000 مرتبہ کر لیے تو صلاحیت پیدا ہونے لگتی۔ یہ اس کا فائدہ ہے سب سے بڑا۔ اب لوگوں کو کہاں معلوم ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں ذکر اللہ میں لگا دیے، بولے تبھی اللہ اللہ کرتے بڑھ جاتے ہیں، ان کو دنیا معلوم نہیں، کچھ نہیں معلوم، ایسے سمجھ رہے لوگ۔ حالانکہ اسی سے ساری صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے جو لوگ پیدا ہوئے ذکر اللہ سے پیدا ہوئے۔ شاہ جہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کتنی صلاحیت تھی، ساری دنیا حیرت میں رہتی تھی۔ جہانگیر بادشاہ میں صلاحیت ایسی تھی کہ عدل انصاف کرتے تھے، ساری دنیا حیرت میں تھی۔ اورنگزیب عالمگیر بچپن سے ذکر کرتے تھے، ایسی صلاحیت پیدا ہوئی کہ ہندوستان جیسے ملک پہ 50 سال حکومت کی۔ صلاحیت نہیں ہے بھائی آج مسلمانوں میں، تو آپ لوگوں کو، نوجوانوں کو ترغیب دو کہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا کرنا ہے تو ذکر میں آ جاؤ، ذکر میں شریک ہو۔ یہ آج بہت عجیب بات بتا رہے۔ اب ٹریننگ لے رہے، سب کچھ کر رہے، پڑھ رہے، ڈگری کما رہے، دکانداری کر رہے، مگر صلاحیت ہی نہیں، تجارت کی صلاحیت نہیں ہے۔ مسلمان تجارت میں پیچھے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان، میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا، صلاحیت نہیں غائب ہوگی مسلمانوں کی۔ اب آج کل حکومت بھی بولتی ہے کہ تمہارے اندر لائق لوگ کہاں ہیں بتاؤ، تمہارے بچے پڑھ کے نہیں آ رہے۔ ایک بچہ جو ہے ناندیڑ شہر میں، ایک بچہ جو ہے IAS IPS امتحان پاس نہیں ہوتا۔ اکا دکا بچہ بڑی مشکل سے ڈاکٹر بنتا، بس بہت مشکل ہو گیا کہ صلاحیت ہی مسلمانوں میں ختم ہو گئی، نوجوانوں میں۔ بزدل، کمزور دماغ، کمزور وہم، اگر بخار آیا تو سمجھتے کچھ تو بھی کسی نے اثر جادو کر دیا، ایسا سمجھتے مسلمان۔ دکان ٹوٹ گئی، کاروبار تباہ ہو گئے تو بولتے کہ کسی نے ہمارے پہ جادو کر دیا۔ سارا مسلمانوں کو وہم جو ہے جادو پہ ٹونے پہ آ گیا، ایسا ہوا ہوں گا، ویسا ہوا ہوں گا۔ یہ ناکامی اصل میں صلاحیت نہیں رہنے سے ہو گئی، صلاحیت ہی نہیں مسلمانوں، نوجوان بچوں میں۔ تو کتنی اچھی بات بتا رہی ہے، اس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ ذکر میں لگاؤ۔ ذکر بولے تو اللہ اللہ کرنا اور قرآن کریم پڑھنا، دونوں چیزوں میں کہاں ہے آج ہمارے بچے، کہاں نہ اللہ کا ذکر کر رہے نہ قرآن پڑھ رہے۔ 1000 بچوں میں میں سمجھتا ہوں 10 بچے قرآن پڑھتے ہوں گے، باقی نہیں پڑھتے، آتا ہی نہیں پڑھنے کو۔ تو اس پہ توجہ دو، پہلے اللہ کا ذکر کثرت سے آپ لوگ کرو۔ یہ تو تعداد متعین کر دی گئی کہ 1000 روزانہ 1000 مرتبہ اللہ بولنا اور ایک پارہ پڑھنا، لیکن حقیقت میں جتنا خالی وقت ہے سب اللہ کے ذکر میں لگانا۔ اس سے تو اس سے صلاحیت، اسی وجہ سے صحابہ میں صلاحیت کہاں سے آئی؟ صحابہ وہاں کوئی ہائی اسکول تھے، کوئی کالج تھے، یونیورسٹی تھی، ٹریننگ تھی، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل مکے کے رہنے والے، کہیں جانا نہیں آنا نہیں، ان کو سفر نہیں یاد نہیں تھا، خالی شام ملک جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، بس کچھ وہاں معلوم نہیں تھا۔
لیکن 10 سال مدینے میں ایسی صلاحیت پیدا ہوئی کہ بعد کے 10 سال میں پوری دنیا پہ قبضہ کر لی. جنگی صلاحیت پیدا ہوئی، آخر دل دماغ ان کا کام کرنے لگا، فرشتے ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے. 10 سال کی محنت، مدینے میں 10 سال کی محنت. میرے کو تو یہ اتنا کام کھل گیا ہے، یہ امت کی جو ترقی صرف ذکر اللہ میں ہے، ذکر اللہ اور کلام اللہ میں بس. تو اب آپ لوگ جتنا یہاں رہتے ہیں، یہ سن رہے ہیں، اس میں کثرت کرو. اس میں خالی وقت ملا بس قرآن لے کے بیٹھنا، خالی وقت ملا اللہ اللہ کرنا، باقی پھر دنیا کے سارے کام کرنا. مدینے میں 10 سال میں صحابہ کروڑ پتی بھی ہو گئے. حضرت عثمان غنی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت سعد بن عبداللہ، حضرت سعد، کروڑ پتی ہو گئے. کروڑ. اتنی 10 سال کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ دنیا میں کہیں انقلاب نہیں آیا. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین دور میرا دور. تو آپ لوگ یہ جو سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے کرو بھائی. یہ بہت سارے فائدے ہیں، لیکن یہ ایک فائدہ آج ذکر کیا انہوں نے، صلاحیت. پھر صلاحیت تو غائب ہو گئی. کوئی بات بتائے تو ہمارے لوگ عمل بھی نہیں کرتے. اب میں سارے لوگوں کو بتا رہتا ہوں بھائی 9:30 10 بجے تک یہاں آ جاؤ، کچھ باتیں سنو ہمارے سے، وہ فائدہ دے گی آپ کو. نہیں آتا. اب آپ لوگ جتنے آتے ہیں بس اتنے، ہر سال ہر ہفتہ اتنے لوگ آ سکتے. بھائی زیادہ آؤ گے تو سنو گے تو تم کو فائدہ ہوگا. اب یہ صلاحیت کی بات کون بتاتا ہے دنیا میں؟ انہوں نے بتایا صلاحیت پیدا ہوتی. تو بالکل جنگلی ان پڑھ لوگ سے رات دن قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، ایسے قابلیت، بڑے بڑے بادشاہوں کو ٹکر دے دیے. ایران کو، فارس کو، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر دی. حالانکہ بالکل ان پڑھ لوگ تھے. کہاں سے آئی یہ صلاحیت؟ حضرت عمر گنڈا گردی کرنے والے آدمی تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن 12 سال پوری دنیا کی حکومت کی. پوری دنیا. یہ کہاں سے صلاحیت پیدا ہوئی؟ رات دن ذکر کرتے تھے، رات دن قرآن کریم پڑھتے تھے. اتنا کہ آخر زمانے میں ان کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی، چلی گئی تھی، اتنا قرآن پڑھتے تھے. تو 12 سال دنیا پہ ایسی حکومت کی کہ آج تک ساری دنیا کی قومیں بولتی کہ عمر کے بعد اگر اور ایک عمر پیدا ہوتے تو دنیا میں ایک بھی غیر مسلم نہیں رہتا، سب مسلمان رہتے. صلاحیت بہت بڑی چیز ہے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے. صلاحیت ہی ختم ہو گیا آج مسلمانوں میں. عیدی نکمے، لڑائیاں جھگڑے کرنا، فتنے پیدا کرنا، یہ مسلمانوں میں یہ صلاحیت ہے. چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، صلاحیت ہی نہیں ہے مسلمانوں میں. عام ہو گیا اپنے پاس مسلمانوں میں، نکمے ہو گئے. فتنے پیدا کرنا، لڑائیاں لگانا، کہیں رشتہ ہو رہا تو بول دینا کہ نہیں یہ لوگ کہاں رشتہ کرے، بولے یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ایسا بول دیتے. کتنی بدتمیزیاں مسلمانوں میں چل رہی ہیں کہ میرے کو تو ایسا معلوم ہوتا پوری امت تباہ ہو گئی، غارت ہو گئی، کچھ جان نہیں. جانور ہیں جانور. دلی میں ایک بزرگ رہتے تھے، دلی کے اندر. ایک دن لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت دلی میں مسلمان کتنے ہیں؟ تو بولے 1.5. ایک میں ہوں، آدھا میرا بیٹا ہے، اور باقی کوئی انسان نہیں ہے، بولے سب جانور ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت کی کیسا آپ فرما رہے ہیں، کیسا تو دیکھنا ہے کیا تیرے کو، ہم کو بتا دو. بولے چاندنی چوک پہ مسجد تھی، مسجد کے اوپر رہتے تھے، مسجد میں
آگے ٹھیک ہے کل آ میں تیرے کو بتاتا ہوں. چاندنی چوک دنیا کا سب سے مشہور چوک تھا، سب سے زیادہ آبادی، اوپر بیٹھے رہتے تھے. اس کو بلایا جا اوپر آ جا. اس کو بولا آنکھ بند کر، اس نے آنکھ بند کر دیا. اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ آنکھ کھولا. اب چاند چوک میں کیا نظر آ رہا تیرے کو؟ تو انہوں نے بولا انسان ضرور ہیں مگر کسی کی صورت سور کی ہے، کسی کی گھوڑے کی ہے، کسی کی گدھے کی ہے، کسی کی بیل کی ہے، کسی کی جو ہے صورت بکری کی ہے انسان. دیکھا یہ. پھر اس سے کہا کہ اچھا آپ آنکھ بند کر. پھر کھول دیا تو جیسے کہ ویسے. یہ کیا ہے؟ بدعمالی کی وجہ سے شکلیں بدلتی ہیں انسانوں کی، یاد رکھو. تو صلاحیت نہیں رہی مسلمانوں میں کچھ بھی. بہت افسوس ہوتا ہے. اور یہ بالکل صحیح ہے. مسلمان رہے کہاں؟ تو دیکھو کثرت، کوئی بھی اپنے بچوں میں، خاندان میں، اپنے لوگوں میں صلاحیت پیدا کرنا ہے تو پہلے ذکر اللہ اور کلام اللہ پڑھنا، کثرت سے پڑھنا، بس صلاحیت خود بخود آتی ہے. بہت عجیب چیز ہے یہ جو آج جو بتایا. ذکر کرانے سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس میں لکھا پہلا جملہ. صلاحیت پیدا ہوگی تو ہوگا کامیاب ہوگا. اور غیر مسلموں میں دیکھو ان پڑھ رہتے، پڑھے لکھے نہیں رہتے، مگر کیسی تجارت کرتے، کیسا دھندا کرتے، کیسا کماتے، کیسا خرچ کرتے، کیسی خوبیاں پیدا ہو گئی دنیا کے قوموں میں. آج دلت قوموں میں صلاحیت پیدا ہو گئی اور مسلمانوں میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. ایک لیڈر اس کو دو لفظ پہلے کو تقریر کرنے نہیں آتا، میونسپلٹی کا ہو نہیں تو پارلیمنٹ کا ہو، اسمبلی کا ہو. اکا دکا مسلم ہیں جو بولتے ہیں، باقی نہیں. پارلیمنٹ میں تقریباً 50 مسلمان ہیں. یہ سب خالی ایسا اگلی اٹھانا، بس یہ دوسرا کچھ بھی نہیں. صلاحیت پیدا کرو بھائی اپنے اندر. آپ لوگ صلاحیت کے بغیر کوئی نہ دنیا بنتی نہ آخرت بنتی. نماز کی صلاحیت نہیں ہے. کسی بھی مسجد میں جاؤ، امام اگر نہیں ہے تو مصلیوں میں سے ایک آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا. کسی بھی مسجد میں جاؤ، اگر امام نہیں آیا نا، ایک مصلیوں میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو نماز پڑھا سکے. اب آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو جمعہ پڑھا سکتا؟ آئی دی صلاحیت ہی نہیں ہے. جمعہ کی نماز نہیں، امامت 2 رکعت نماز نہیں پڑھا سکتے آپ، اس میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں. تو صلاحیت کہاں رہی مسلمانوں کی صلاحیت غارت ہو گئی دنیا میں، اس وجہ سے تباہ ہے مسلمان. اب اس کو پیدا کیسا کریں گے؟ سوچ رہے کیسا کرنا. یہ راز ہے، یہ ذکر اللہ، کلام اللہ. کثرت سے گھر میں قرآن پڑھو، کثرت سے جو ہے گھر میں اللہ کا ذکر کرو. آپ سبھی لوگ کثرت سے قرآن میں سمجھتا ہوں پڑھ رہے ہوں گے. میں کئی زمانے سے بول رہا ہوں. جتنے ہمارے پاس آتے، اگر یہ لوگوں میں صلاحیت پیدا ہو گئی نا، اگر 100 آدمیوں میں صلاحیت پیدا ہو گئی، 1 لاکھ آدمی پہ بھاری ہوتے ہیں. 1 لاکھ 100 آدمی میں صلاحیت پیدا ہونے والی. صحابہ میں صلاحیت پیدا ہوئی، ایک لاکھ لشکر کا مقابلہ کیا. ایک نے 1 لاکھ 2 لاکھ کے لشکروں کا مقابلہ کیا. صلاحیت آج کل اچھے خاصے ہٹے کٹے موٹے تازے کپڑے پہنے میں صلاحیت کچھ بھی نہیں. بہت افسوس ہوتا. کیا ہے مسلمانوں کو؟ کچھ بھی نہیں رہا، غارت ہو گیا. اللہ نے یہ معرفت الہی کا کام ایسا کھولا ہے. روحانی فائدے تو الگ ہیں، یہ تو دنیا کا فائدہ ہے.
روحانی فائدے تو بہت ہے، عالم غیب نظر آ رہا ہے، سرکار نظر آ رہا ہے، صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب غیب کے فائدے، یہ تو آخرت کے فائدے ہیں، دنیا میں کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ گزشتہ میں اورنگ آباد گیا تھا، جمعہ میں بیان کرا میں نے کہا اورنگ آباد اتنا بڑا شہر ہے، کتنے کروڑ پتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سب ہیں، ایک بچہ آئی ایس آفیسر نہیں ہے، ایک بچہ آئی پی ایس پاس نہیں ہوا اورنگ آباد شہر میں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان، کروڑ پتی، ارب پتی، صلاحیت ہی نہیں مسلمانوں۔ تو میں جمعہ میں بول دیا تو خاموش بیٹھ گئے لوگ، پریشان ہو گئے۔ تو یہ فائدہ ہے بھائی، اب آپ لوگ جو ہے کثرت سے ذکر، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، دنیا بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گی، دنیا ہاتھ میں نہیں جائے گی۔ جیسے صحابہ، اولیاء اللہ، معمولی گھر کے خاندان کے لوگ آتے ہوئے ولی بنے، ولی بن کر کے یہاں کی ان کی گنبدیں بنی، آج بھی کھڑی ہوئی ہیں ان کی گنبدیں، ہزاروں، 3 لاکھ اولیاء اللہ باہر سے آئے ہیں، باہر سے، اور یہاں پھر یہاں لاکھوں پیدا ہوئے، جتنے بھی گنبدیں ہیں اولیاء اللہ کی، سب باہر سے آئے ہیں۔ اور آج تک ان کے مزاروں پہ لاکھوں لوگ سر پٹک رہے، کئی کو پٹک رہے، کہ ان کے اندر صلاحیت کیا تھی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے انہوں نے صاف لکھا، 30 سال یہاں رہے، 30 سال، کہا کہ رات بھر ہم یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، دن بھر قرآن پڑھتے تھے بس۔ تو کیا انہوں نے یونیورسٹی بنائے یہاں، یا کوئی دارالعلوم قائم کرے، یا کوئی کالج بنائے، کیا کوئی جماعت قائم کر دی انہوں نے، کیا کیا؟ یہ دو ہی کام کرتے تھے۔ تو لاکھوں لوگ آتے تھے، روزانہ آتے تھے، ان کو دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے، جاتے تھے۔ 30 سال کے اندر اندر پورے ہندوستان کو ایمان سے بھر دیا، 30 سال۔ 60 برس کی عمر میں آئے تھے، 90 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ تو کیا کوئی جادو تھوڑی ہو، جادو ٹونا ایسا کچھ بھی نہیں، دو ہی چیزیں، یہ سب سے بڑا جادو ہے دنیا کا، اللہ کا ذکر اور قرآن پڑھنا۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک پہلے گزرا، بعد میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، لاکھوں گنبدیں ہندوستان میں کھڑی ہوئی ہیں، یہ سب یہی کرے، دوسرا کچھ بھی نہیں۔ جلسے جلوس کچھ بھی نہیں کرے، تقریر۔ سو دیکھو ہمارے دل کی آواز ہے یہ بات آج سمجھ میں آئی، سے میں نے آپ کو بتایا، ایک ہی جملہ ہے، ذکر کرانے سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ امت کی فکر پیدا ہوتی ہے، یہ دوسرا عنوان ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا عنوان ہے، امت کی فکر پیدا ہونا۔ آج کل کیا ہے، ہر آدمی اپنا اپنا دیکھتا، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ کوئی آدمی اگر دولت مند ہے تو بھائی کو نہیں دیکھتا کہ انہیں کس حالت میں ہے، بہن کو نہیں دیکھتا۔ سینکڑوں لوگوں کو دیکھا میں نے، حج کو جا رہے، عمرے کو جا رہے، بہنیں ان کی برتن کس رہی دوسروں کے گھروں میں۔ تو کیا ہے، فکر ہی نہیں کسی کی، امت کی فکر تو بہت دور کی بات ہے، اپنے خاندان کی فکر نہیں، اپنے بال بچوں کی فکر نہیں، اپنے رشتہ داروں، ماں کی فکر نہیں، آج باپ کی فکر نہیں۔ ہم اپنا ایک بچہ ذاکر ہے، اس کی ماں بیمار ہے اس وقت، اس کو 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، اس وقت کی بات ابھی۔
تو 2 مہینے سے انہیں ماں کی خدمت کر رہا، نہلا رہا، دھلا رہا، پیشاب پیخانہ صاف کر رہا، ہاتھ سے کھلا رہا پلا رہا۔ دوسرے 2 بھائی اور 3 مہینے ایک بھی آتے نہیں، ماں کو بھی دیکھتے نہیں۔ جس ماں نے گود میں لے کے پالا سنبھالا وہ لوگ ہیں۔ تو دوسری چیز میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں کسی کی فکر نہیں ہے۔ قوم کی امت کی فکر ہونا بہت دور کی بات ہے۔ پڑوس کو پڑوس کی فکر نہیں ہے، ماں باپ کی نہیں ہے، رشتہ داروں کی فکر نہیں ہے، قوم کی فکر نہیں ہے، امت کی فکر نہیں، مسلمانوں کی فکر نہیں۔ یہ دوسری عبادت ہے، یہ بہت اہم عبادت ہے، اس کو کرتے رہو۔ اس کے بارے میں آئندہ اور بہت ساری باتیں بتا دوں گا۔ دوسروں کی فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر دوسروں کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ فلاں آدمی کو شفا دے، فلاں کا پریشانی دور کر، پیچھے فرشتے بیٹھے رہتے، وہ یہ کہتے یا اللہ تو اس کی پریشانی دور کر، اس کی مدد کر۔ تو دوسروں کی فکر کرنے سے اپنے کام ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ اپنے خاندان کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی جتنی فکر کرو گے اتنا پیچھے سے اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے۔ یہ بھی معرفت کا ہی کام ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز صلاحیت بتایا، دوسری چیز امت کی فکر کرنا۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے۔ شادی ہوئی تو میاں بیوی الگ رہ جاتے، ماں کو بولتے دوسرے کی، ماں کو اب لے جا کے بہنوں کے پاس ڈال دیتے۔ عام آج کل اپنے پاس آپ چل رہا، ایجوکیٹڈ لوگ سیلف زندگی، سیلف کیا؟ سیلف زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیگم اور اپنے 2 بچے الگ رہنے کا، کھانے کا پینے کا، اور ماں ہے تو ماں کو بیٹیوں کے پاس بھیج دینے کا، وہاں رہ جائے۔ یہ سیلف زندگی، بھائیوں کو پوچھنے کا نہیں۔ عام چل رہا ہے، پڑھے لکھے آج کل جتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے نا سب ایسی زندگی ان کی، کوئی کسی کو پوچھ رہا نہیں۔ یہ بدترین گناہ ہے، یہ اپنے کو دیکھنا، دوسروں کو نہیں، سب کو دیکھنا، تو اللہ تعالیٰ اپنا بھی بھلا کرے گا، دوسرا بھی کر سکتا، یاد رکھو۔ اس کے لیے کوئی صلاحیت، اس کے لیے کوئی قابلیت کی ضرورت نہیں، کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں، کوئی دولت کی ضرورت نہیں۔ آپ 10 پیسے کماتے ہیں تو 1 پیسہ دوسرے پہ خرچ کرنا، کوئی ضرورت نہیں کہ کروڑ پتی آپ بن جائے تو کریں گے۔ دوسروں کی فکر ہر معاملے میں، اور کم سے کم دوسروں کے لیے دعا کر سکتے نا بھائی، دوسروں کے لیے دعا کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اپنی زندگی کو اگر بنانا ہے تو دوسروں کی فکر کرنا، تو اپنی زندگی بن جاتی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے امت کی اتنی فکر کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں پینے کو پانی، کھانے کو روٹی بھی نہیں رہتی تھی، کھجور رہے نہیں رہے، سب دے دیتے تھے، جو آیا اس کو دے دی، جا لے دے۔ دوسروں کی فکر کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہن سہن میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ پوری امت کی فکر کرتے تھے، اور صرف زندگی میں نہیں، ابھی بھی اس وقت 1400 برس ہو گئے قبر اطہر سے پوری امت کے لیے دعائیں کر رہے، رو رہا ہے، پوری امت کے لیے رو رہے قبر اطہر سے۔ اور قیامت تک کے لیے امت کی نہیں، بلکہ قیامت کے بعد میدان حشر میں 50,000 برس آپ امت کے لیے دوڑتے رہیں گے، کوئی نبی نہیں فکر کرے گا۔ اس وجہ سے آپ کا سب سے بلند مرتبہ ہو گیا، دوسروں کی فکر۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کو دیکھے، آپ سب نبیوں کی امت کو اور سارے انسانوں کو قیامت تک کے سب کی آپ فکر کرتے تھے۔ کہ ایسا دل گردہ رکھنا، صرف اپنا چھپانے کا، کسی کو بتانے کا نہیں، صرف اپنا خود ہی کھانے کا، خود ہی رکھنے کا، یہ کنجوسی، خسیس خساست ہے۔ یہ معرفت کا جو کام ہے یہ صرف کونے میں بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے یہ چیزیں حاصل کرنا ہے۔ جتنا ذکر کرو گے، جتنا قرآن پڑھو گے، اتنا دوسرے کی فکر پیدا ہوگی، اور جتنا دوسروں کی فکر آئے گی
خود کی بھلائی ہوگی. یہ کہیں دنیا میں یہ باتیں نہیں ملتی. جو ہے یہ کتاب میں بہت نایاب کتاب ہے، عجیب عجیب باتیں یہ بتاتے ہیں. ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ہے یہ جو اللہ نے اپنے کو دے دیا، اور اللہ کے فضل سے اپنے سارے خانقاہ میں اللہ میں جہاں جہاں بھی کام چل رہا وہاں یہ کتابیں پڑھی جا رہی. ہر جگہ ہم نے کہا کہ روزانہ اس کا سبق ہونا، جہاں بھی ذکر ہو رہا ذکر سے پہلے ذکر کے بعد اس کتاب کا سبق ہونا، وہ سبق پڑھ کے سناؤ، اس کا افسوس خود سنو. سب سے بڑا اپنے خانقاہ میں اس کا درس جاری ہے. تو بہت عجیب بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے قیامت تک امت کی فکر کرتے تھے. اب قبر اثر سے بھی یہی کام کرتے ہیں. قبر اثر سے آپ 13-14 کام کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کسی نے سلام کیا اس کا جواب دیتے ہیں. امت کے گناہ، امت کے اعمال رہا ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، پیر و جمعرات، اس کو دیکھتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں آپ قبر اثر میں قیامت تک کے لیے. ایسے 13-14 کام ہیں جو آپ قبر اثر میں کرتے رہتے ہیں. اس وقت اللہ نے آپ کو ایسی زندگی دیا ہے، آخرت اور دنیا دونوں آپ کی زندگی میں ہیں ساتھ میں. تو ہم آپ کو جو ہے یہ نہیں بول رہے کہ خالی بس الا اللہ کرو، بلکہ اس کے کرنے سے صلاحیت بھی پیدا ہوگی، امت کی فکر بھی ہوں گی، اور اپنے بھائی بہنوں کی ہمدردی پیدا ہوں گی. آج بھائی بہنوں سے ہمدردی نہیں ہے کسی کو بھی. باپ کی ماں کی ہمدردی نہیں ہے لوگوں کو. ماں مر رہی تو دیکھتے نہیں. میں نے وہ جو ایک ذاکر کا واقعہ سنا. ذاکر ہے وہ، اس وقت پروانی میں رہتا، ماں کو نہلا رہا، دھلا رہا، خود اپنی بیوی کو لے کر کے، سنڈاس پیشاب صاف کر رہا، کھانا کھلا رہا ہاتھ سے. یہ دنیا کی سب سے بڑی خدمت ہے. یہ ساری دنیا اس سے مل جاتی. لیکن دوسرے 2 بھائی 3 بیٹیاں آ کے نہیں دیکھ رہے. ماں ہے کہ مری، مرنے کے بعد آتے، مرنے کے بعد آ کے جنازہ، میت، دھلانا، نہلانا، بھاگ دوڑ سب کریں گے. مرنے کے بعد پھر چہلم دہم کھا کے، بریانی پکا کے خود کھائیں گے اس کے نام سے. اپنے پاس آج کل یہ دھندا چل رہا ہے. مرنے والا مر گیا، اس کے نام سے دہم بریانی دیکھ چڑھا کے کھا جاتے خود، اور بولتے کیا اچھا پکا تھا، کیا اچھا. ہر مرنے والا مرا تم یہ مزے کرو. یہ ہے اپنے حال. بہت غلیظ ماحول ہو گیا. بہت مسلمانوں نے مذہب کا جنازہ نکال دیا اسلام کا. کچھ نہیں رہا. یہ سڑکوں پہ دیکھ لو کیا حال ہے. کسی کو احساس باقی نہیں رہا. تو امت کی کیا فکر کریں گے. تو دیکھو بہت بڑی چیز آج آپ کو ہم نے بتا دی. اس وجہ سے آپ لوگ ذرا سب کے سب جلدی آیا کرو. کچھ باتیں ہمارے سے سنو اور پھر عمل کرو تو فائدہ ہوگا. خالی ذکر کر کے آپ سمجھیں گے کہ اس سے فائدہ ہوگا، لیکن جو باتیں بتائیں گے وہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملتی. یہ باتیں مولانا لوگوں کی بڑی بڑی تقریراں چلتی، اچھل کے بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے، جبے پہن کے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے، ان کے خواب و خیال میں نہیں یہ بات ہے. یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سن لیا کرو. اس سے پہلے بھی کئی چیزیں بتایا میں نے. یہ بھی آج یہ 2 تو ایک ہی بات آج پوری ہو گئی. ذکر کرانے سے صلاحیت پیدا ہوتی، اور امت کی فکر جو پیدا ہوتی، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ بدھ کو بتائیں گے. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، اور وہ کیا کرتے تھے، ان کا خصوصی عمل کیا تھا، وہ آئندہ بدھ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ 10:30 ہو گئے. ٹائم کی مشکل ہو رہی ہے اصل میں. ٹائم کا معاملہ مشکل ہو رہا. آپ لوگوں کی وجہ سے ہم جلدی کر رہے ہیں کہ 11 بجے ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی 10-15 منٹ زیادہ ہو ہی جاتے ہیں. تو آپ لوگ اس کو برداشت کرو. جلدی ہو رہا نہیں. اگر آپ لوگ 9 بجے اگر یہاں آ کے بیٹھے تو بہت اچھا ہو جائے گا.
یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ بہرحال اب ذکر کرنا ہے، ذکر کرو چلو، ایک بات پہ اچھی طریقے سے عمل سیکھ لو، ذکر سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے بس۔ یہ جو بتایا میں آپ کو، اس پر عمل کرو کثرت سے، اپنے گھروں میں، خاندانوں میں۔ اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کرنا، کچھ بھی کوئی ذرہ برابر بھی اس میں مشقت نہیں۔ ہاں قرآن پڑھنے میں ذرا مشقت ہے، وضو کرنا پڑتا، باقی اللہ کرنے میں حالت جنابت میں بھی ہیں تو آپ اللہ اللہ کرو، کوئی روک نہیں ہے اس کو، اور وضو کر کے بھی کرو، بغیر وضو کے بھی اگر ہیں تو کرو اللہ اللہ، لیکن قرآن وضو کر کے روزانہ پڑھو جتنا پڑھ سکتے بس۔ تو ایسی صلاحیت پیدا ہوگی، امت میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے بھائی اس کے ذکر کرنے سے۔ یہ ایک چیز ہم نے آپ کو بتائی انشاءاللہ۔ اب دوسری چیز آئندہ بتا دیں گے، ذکر کرو چلو، کوئی ذکر کرانے والا ہے